السلام علیکم، میں امداد شومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بری خبر، بلکہ ایک دھچکے کی خبر، اور وہ یہ ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب، جس کو انوگریشن بھی کہتے ہیں، کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کو تو مدعو کیا گیا ہے، مگر حکومت پاکستان کو پوچھا تک نہیں گیا۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری صاحب کو اور ان کے صاحبزادے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو انوائٹ کیا گیا ہے انوگریشن کے لیے، اور حکومت خاموش ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز، حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جسے پتہ چلے کہ حکومت پاکستان کو بھی، یعنی وزیر اعظم پاکستان یا صدر مملکت کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا۔ ماضی میں بھی جو ٹرمپ تھے، عمران خان صاحب کے چہیتے، وزیر اعظم صاحب کے، جب ان کی انوگریشن تھی، تب یہاں پر وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے نواز شریف تھے، تب بھی آصف زرداری صاحب کو تو بلایا گیا تھا اور کسی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ اور پھر مودی کی حلف برداری جو تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی پہلی بار الیکٹ ہوئے تھے، منتخب ہوئے تھے، تو مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کو مدعو کیا تھا، اور نواز شریف صاحب پہنچے تھے، جا کر دلی دھمکے تھے، اور ان پر تنقید بھی ہوئی تھی، اور ہر طرف سے تنقید ہوئی تھی، اور پھر مودی کا یار کا ان کو الزام بھی لگا تھا۔ یہ الزام پیپلز پارٹی نے بھی لگایا تھا، بلاول بھٹو نے سب سے پہلے لگایا تھا۔ لیکن جب دوسری بار مودی الیکٹ ہوئے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیانات دیے، انٹرویوز دیے، تب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب جب وہ دوسری بار الیکٹ ہوئے ہیں مودی، اور خان صاحب نے یہ تک فرمایا تھا کہ مودی جب منتخب ہوں گے دوسری بار تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ جو عمران خان صاحب کے لیے بنا تھا تانا، اب تک یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جناب مودی نے تو کشمیر ہڑپ کر لیا، آپ دعائیں کر رہے تھے کہ مودی الیکٹ ہو، تو مودی کے سہولت کاری کا یعنی ان پر الزام لگتا ہے، اور پھر کشمیر کا جو 5 اگست کا مودی نے وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا جناب میں کشمیر کا وکیل بنوں گا، کشمیر کا سفیر بنوں گا، تو پھر خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ کشمیر کے سفیر کیا بنتے ہیں، آپ تو کلبھوشن کے وکیل بن گئے، اور آپ نے تو دعائیں کی تھی مودی آئے گا، مودی آئے، اور مودی آیا اور اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا۔ بہرحال اب مدعا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے بلایا ہے آصف زرداری صاحب کو، یہ خبریں چل رہی ہیں، اور اس خبر کی ابھی تک تردید کہیں سے نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے میں نے کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ جناب بلایا گیا ہے، اور یہ خبریں آنے کے بعد حکومت پاکستان نے بھی بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے، تو کوششیں شروع کر دی ہیں۔ سفارتکاری کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نا بھائی، اگر آپ کو مطلب آپ کے ملک سے ملک کے سابق سربراہ کو تو مدعو کیا جائے، امریکہ جو چودھری ہے پوری دنیا کا، وہ ان کو تو بلائے، آپ کو نہ بلائے، تو وہ شریکہ ہوتا ہے نا، پنجاب میں کہتے ہیں جو شریکہ، تو اس میں گھٹتی تو ہے، ظاہر ہے وہ گھٹتی صرف عمران خان صاحب کی تو نہیں ہے، اور خان صاحب صرف اپنی کو دیکھتے ہیں، مطلب اپنی گھٹتی دیکھتے ہیں کہ جناب میری انا ان کی مجروح ہوتی ہے، اس سے ریاست کی انا مجروح ہوتی ہے۔ اگر اس طرح ہو، ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہوا کہ بھئی آپ کے سابق سربراہ کو تو بلایا جاتا ہے، لیکن جو حکومت جو ریاست کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس کو نہیں بلایا جاتا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ایک اور چیز جس کے بعد میں کچھ اور مطلب اسی بات پر کچھ مزید جو چیزیں ہیں کہ جو بائیڈن نے الیکٹ ہونے کے بعد ایک اعلان کیا ہے، وہ اعلان یہ کیا ہے کہ گلوبل سمٹ آف ڈیموکریسی بلائی جائے گی، جس میں وہ ممالک جن میں حقیقی جمہوریت ہے، جہاں پر ڈیپ اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے، ان ممالک کے سربراہان کو بلایا جائے گا، تاکہ دنیا میں جمہوریت کو مزید بہتر کیا جائے، اور جہاں جمہوریت نہیں ہے، جہاں جمہوریت کے نام پر ہائیبرڈ نظام ہے، پاکستان کو کہا جاتا ہے پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے، وہ جو ہیں ڈیموکریٹ ہیلری کلنٹن جو وزیر خارجہ تھی، ان کی بات جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیپ اسٹیٹ کی مثال انہوں نے پاکستان کو لے کر دی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، غلط کہہ رہی ہیں، لیکن ڈیموکریٹس پاکستان جن ممالک میں ڈیپ اسٹیٹ کا تصور سمجھتے ہیں، ان کے سامنے پاکستان کی مثال دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے اس سمٹ کے لیے، گلوبل سمٹ فار ڈیموکریسیز کی جو لسٹ ہے، فہرست ہے، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ افسوسناک چیز ہے ظاہر ہمارے لیے، ہم ایک ڈیموکریٹ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، ابھی بھی جیسی تیسی جمہوریت ہے، تو ہمیں دنیا کو پاکستان میں جو ڈیموکریسیز ہیں، پاکستان کا ان ڈیموکریسیز میں صحیح والی جمہوریتوں میں پاکستان کا شمار ہو، مگر دنیا نہیں مانتی، اور خاص طور پر ڈیموکریٹس نہیں مانتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب جو بائیڈن جیت رہے تھے
تو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ جو بائیڈن کے جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت اس طرح پاکستان میں اپنی من مانی نہیں کر پائے گی۔ اب یہ جو ہوا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، قیادت کو تو مدعو کیا جا رہا ہے، مگر ابھی تک عمران خان صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم کو یا ہمارے صدر مملکت کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اور پھر وہ جو سمٹ کا ہے، گلوبل سمٹ فار ڈیموکریسیز یا سمٹ آف ڈیموکریسیز کے لیے پاکستان کا نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ جو ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریٹس میں نے گزارش جو کی تھی وہ میری اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ڈیموکریٹس پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کے جو انتقام جہاں چل رہا ہو، جہاں صحیح معنوں میں جمہوریتیں نہ ہوں، جہاں جمہوریتوں کو ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہو کہیں اور سے، یا جہاں پر سلیکٹڈ بٹھائے جاتے ہوں، یا جہاں پر مودی ٹائپ کا نظام ہو، جیسے ایون انڈیا کو بھی اب اس طرح آسانی نہیں ہوگی امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ پاکستان میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ جو حکومت صحافیوں کو اٹھوا لیتی تھی، ادارے بند کروا دیے، صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا، تو ٹرمپ کے دور میں تو یہ سارا کچھ برداشت ہوتا رہا۔ ٹرمپ کو وہ ٹرمپ جو کہتے رہے نا کہ جی میری خدمت کیے رکھو، باقی اپنے ملک میں لوگوں کو تو نہیں رکھو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ہوتا ہے ریپبلکن کا سسٹم۔ جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پالیسی چینج ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خدمت بھی کرو، امریکہ کے مفادات بھی سرو کرو، لیکن تھوڑا بہت اپنے لوگوں کو بھی انسان سمجھو۔ یہ پالیسی کا بنیادی جو فرق ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے زیادہ قریب رہی ہے ہمیشہ۔ پیپلز پارٹی کو یہ بلانے جو مدعو تو ٹرمپ نے بھی کیا تھا، وہ اس کے پیچھے ایک سفارتکاری ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کا وہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا کہ جی ہماری سفارتکاری پوری دنیا میں سب سے بہترین سفارتکاری، ہم نے سفارتی محاذ فتح کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اور وہ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات تھی تو انہوں نے ملاقات کو ایسے کر کے پیش کیا تھا کہ جی ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے میں بھی جو ہے وہ ثالثی کرتا ہوں۔ پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ خان صاحب کو کہ جناب سعودی ایران وہ جو گلف کا مسئلہ اس میں آپ ثالثی کریں، ترکی اور سعودی کے معاملات آپ بہتر کروا دیں ہمیں، اس طرح کر کے پیش کیا۔ اور باتیں گلی باتی وہ زبانی کا جمع خرچ، ظاہر ہے اس کا جو اگر سفارتکاری ہوتی تو جو عالمی فورمز ہیں، عالمی محاذ ہیں، اور یہ جو اب جو ہے ٹرمپ کا جو بائیڈن کا انوگریشن ہے، جو حلف برداری ہے، یہ ایک عالمی ایونٹ ہے۔ امریکہ کے نئے صدر کی حلف برداری، اس تقریب میں جانا بذات خود سفارتکاری کی ایک کامیابی تصور ہوتا ہے۔ پاکستان اگر وہاں ہو، پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم یا صدر وہاں پر ہو، تو سمجھا جائے گا کہ پاکستان کی سفارتکاری بہتر ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب ذرا امریکی جو اپنا سفارت خانہ ہے اس کو ذرا پش کریں گے، ذرا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اور مرشد میرے خود تو یہ کرتے رہے کہ اپنی پوری کی پوری سفارتکاری جو ملتان تک محدود رکھی ہوئی ہے، جو حشر کیا ہوا سفارتکاری کا وزیر خارجہ ہیں، اور وہ انڈے مرغی کٹوں سے جس طرح عمران خان صاحب پھنسے ہوئے تھے، تو شاہ جی بھی انار و شنار اس پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر سفارتکاری ہوتی ہے تو وہ کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک کام آتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے، ان کی سفارتکاری، محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، ان کی سفارتکاری یہاں تک کام آتی ہے۔ زرداری صاحب بنے تو ان کی سفارتکاری یہاں تک کام آ رہی ہے کہ آج بھی ان کو اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس میں بلایا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر ٹرو معنوں میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی حکومت، اپنے ملک کو۔ حکومت کے خلاف جو بات ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہاں پر جا کر وہ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو گئے تھے ورلڈ اکنامک فورم میں ڈیووس، تو وہاں پر انڈین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے، بڑا مشہور ہوا وہ انٹرویو۔ وہ پیچھے برفیلے پہاڑ ہیں، وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کوٹ شوٹ پہنے۔ انڈین صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے بلاول بھٹو سے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اس طرح کا سوال ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے پاکستان کی فوج؟ میری فوج ہے، میرے ملک کی فوج ہے۔ وہاں پر وہ کوئی بات نہیں سنتے، وہاں پر وہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے کوئی بات نہیں سنتے، اور وہ پھر انٹرویو ظاہر مشہور ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو نوجوان نے کیا کمال کر دیا۔ اور اس کے اگینسٹ عمران خان صاحب جب باہر گئے ہیں انہوں نے فوج کے خلاف تقریریں کی ہیں، فوج کے خلاف باتیں کی ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ نہیں تھے وزیر اعظم، چاہے وہ اپوزیشن کے ایک رہنما تھے، تب اب یہ ہو رہا ہے ان کی حکومت میں کہ پاکستان کو دنیا کی جمہوریتیں جمہوریت نہیں مان رہیں۔ حکومت پاکستان کو دنیا کے ایک بڑے ایونٹ میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جس لیڈر کو بلایا جا رہا ہے، آصف زرداری کو، امریکن پریزیڈنٹ کے حلف برداری کی تقریب میں، انوگریشن میں،
آصف زرداری صاحب وہاں نہیں جا پا رہے، ان کا نام ECL پر ہے۔ تو یہ چیز بھی دنیا نوٹ کرے گی، ظاہر ہے کہ بھئی ایک سابق صدر ہے، ان کا نام ان کو ملک سے باہر جانے کی جو ان کی نقل و حرکت کی جو بنیادی ان کی ہے حق ہے، جو ان کا آزادی کا بنیادی حق ہے، وہ تک ان سے چھینا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے، آصف زرداری صاحب کا نام ECL سے نکالتی ہے، آصف زرداری صاحب وہاں جا پاتے ہیں، نہیں جا پاتے، نہیں جا پائیں گے تو پھر وہ جو دنیا کہتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اس پر دنیا مہر ثبت کر لے گی کہ واقعی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کو جمہوریتوں میں کھڑا ہونا چاہیے، دنیا کی جمہوری ممالک میں جمہوری ریاستوں کے صف میں کھڑا ہونا چاہیے، صرف جمہوریت کہلانا نہیں چاہیے، حقیقی معنوں میں جمہوریت کہلانی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کو صرف سفارتکاری کے ڈنکے نہیں بجانے چاہیے، سفارتکاری دکھنی بھی، جو وہ کرے سفارتکاری وہ نظر بھی آنی چاہیے، اور ان کو بھی خود کہیں اسی طرح دکھنا چاہیے جیسے سابق حکمران دکھتے ہیں، جن کو یہ چور اور ڈاکو کہتے رہے۔ ان کی سفارتکاری آج کی ہی وجہ ہے کہ وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی باہر بلائے جاتے ہیں، اور ان پر پاکستان سے باہر جانے کی جو پابندی ہے، وہ پاکستان میں موجود جو نظام ہے، جس کی عمران خان صاحب جو بھی مرضی وضاحت دیں، اس نظام کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور یہ ثابت ہوتا ہے اس سے دنیا کے سامنے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔